कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं? 350? 300? अच्छा, बड़ा गर्म किया हुआ हाल। दानियाल अहमद तिलावत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराब वमिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून। ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
الرحيم. جی طلع احمد ترجمہ پہنا ہے. یہ آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیات 11 تا 19 پیش کی گئیں. اب ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس میں پینے کا سامان ہے اور اسی سے پودے نکلتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. وہ تمہارے لیے اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور کرتی ہے بہت بڑا نشان ہے. اور اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بہت بڑے نشانات ہیں. اور جو مختلف اقسام کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں وہ سب تمہارے لیے مسخر ہیں. اس میں نصیحت پکڑنے والے لوگوں کے لیے یقیناً بہت بڑا نشان ہے. اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے تم زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو. اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہارے لیے کھانے کا سامان مہیا کریں، اور دریا اور راستے بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور بہت سے رہنمائی کرنے والے نشان، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی لیتے ہیں. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے احاطہ میں نہ لا سکو گے. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. فہیم احمد طراف علی فراز حدیث دعا میں پڑھنی ہے. وعلیکم السلام. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو زندگی میں ان کو مد نظر رکھے گا اور ان کا مظہر بننے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. بادشاہ، ہر قسم کے نقائص سے پاک اور منزہ، تمام آفات سے بچانے والا، امن دینے والا، ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ رکھنے والا، غالب، نقصان کی تلافی کرنے والا. المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار. کبریائی والا، پیدا کرنے والا، نیز سے ہست کرنے والا، صورت گری کرنے والا، ڈھانپنے اور پردہ پوشی کرنے والا. القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم. مکمل غلبہ رکھنے والا، بے دریغ عطا کرنے والا، روزی دینے والا، مشکل کشا، سب کچھ جاننے والا. القابض الباسط الخافض
الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل. روک لینے والا، کشادگی پیدا کرنے والا، پست کرنے والا، بالا کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سننے والا، دیکھنے والا، فیصلہ دینے والا، عدل کرنے والا. اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور. باریک بین، باخبر، حلم والا، عظمت والا، خطا پوش، قدردان. العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل. بلند مرتبہ والا، بڑی شان والا، سب کا حافظ و ناصر، حساب کتاب لینے والا، جلالت شان والا. الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید. صاحب کرم، نگہبان، قبول کرنے والا، وسعت والا، حکمت والا، بڑا محبت کرنے والا، بزرگی والا، دوبارہ زندگی دینے والا، ہمہ بین. الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید. ہر کمال کا دائمی اہل، کفایت کرنے والا، صاحب قوت، صاحب قدرت، مددگار، لائق حمد، شمار کنندہ، پہلی بار پیدا کرنے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا. المحی المومیت الحی القیوم. زندگی بخشنے والا، موت دینے والا، زندہ جاوید. الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر. قائم بالذات، بے نیاز، صاحب بزرگی، یکتا، یگانہ، مستغنی، قدرت والا، صاحب اقتدار، آگے بڑھانے والا، پیچھے ہٹانے والا، پہلا، آخری. الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام. عیاں، نہاں، مالک، متصرف، بلند و بالا، نیکیوں کی قدر کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، انتقام لینے والا، معاف کرنے والا، نرم سلوک کرنے والا، بادشاہت کا مالک، عظمت و کرامت والا. المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی. انصاف کرنے والا، یکجا کرنے والا، بے نیاز کرنے والا، روکنے والا، ضرر کا مالک، نفع دینے والا، نور ہی نور، ہدایت دینے والا، نئی سے نئی ایجاد کرنے والا، صاحب بقا. الوارث الرشید الصبور. اصل مالک، رہنما، سزا دینے میں دھیما. ترمذی کتاب الدعوات. اس میں سے بعض تو ایسے ہیں صفات کے ترجمے ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے کسی کو. ان کو جرمن میں بتاتے ہیں، زیادہ سمجھ آتی ہے ان کو. ہاں ان کو جرمن بتانی چاہیے، ان کو کیا پتہ اردو کا. اردو سکھانی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے سکھائیں. جو مشکل باتیں ہیں نا ان میں ان کی زبان سکھائیں، بتائیں ان کو، تب ان کو سمجھ آئے گی. ویسے تو ان کے جو جائزہ ہوتا ہے اس میں جرمن میں ان کا ترجمہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ وہ اس کا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس کا کچھ. ٹھیک. تو یہ آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کلاس بنائی ہے، ان کو سکھانے کی. یہ کلاس دنیا کو دکھانے کے لیے بنائی ہے، بلائی ہے، یا ان کو سکھانے کے لیے؟ ٹھیک ہے سر، جرمن میں بھی آئندہ انشاءاللہ ترجمہ صاحب. جرمن میں ہی ہونا چاہیے. جو بعض مشکل لفظ ہیں وہ ان کو جو زبان آتی ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے اس چیز کی. ٹھیک ہے. باقی اردو کی ہلکی پھلکی چیزیں ان کو سکھائیں تاکہ ان کو پتہ لگے اردو کیا چیز ہے. ٹھیک ہے سر، جرمن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کیا کریں. کوئی تقریر رکھی ہوئی جرمن زبان میں؟ جی کسی کا کوئی تقریر رکھی ہوئی جرمن زبان میں؟ نہیں حضور، ساتھ ساتھ ویسے ترجمہ جو ہے نظم ہے اس کا ترجمہ ساتھ جرمن میں دیا جا رہا ہے. کہاں؟ وہ اسکرین پہ آئے گا جب نظم آگے آتی ہے. چلو اس کے ساتھ ساتھ جرمن. آیا ملفوظات محمود ادیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ علیم ہے، کیونکہ میں ایک انسان ہونے کی وجہ سے علم کامل نہیں رکھتا، لیکن خدا مجھے کہتا ہے کہ یہ چیز یوں ظاہر ہوگی، اور پھر باوجود ہزاروں پردوں کے پیچھے مستور ہونے کے بالآخر وہ چیز اسی طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح خدا نے کہا تھا۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ قدیر ہے، کیونکہ میں بوجہ بشر ہونے کے قدرت کاملہ نہیں رکھتا، لیکن خدا مجھے کہتا ہے کہ میں فلاں کام اس طرح پر کروں گا، اور وہ کام انسانی طاقت سے اس طرح پر نہیں ہو سکتا، اور اس کے راستے میں ہزاروں روکے حائل ہوتی ہیں، مگر پھر بھی وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح خدا فرماتا ہے۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ سمیع ہے، اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ میں خدا سے ایسے کاموں کے متعلق دعا مانگتا ہوں جو ظاہر میں بالکل انہونے نظر آتے ہیں، مگر خدا میری دعا سے ان کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ نصیر ہے، کیونکہ جب اس کے نیک بندے چاروں طرف سے مصائب اور عداوت کی آگ میں گر جاتے ہیں تو وہ اپنی نصرت سے خود ان کے لیے مخلصی کا رستہ کھولتا ہے۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ خالق ہے، کیونکہ میں بوجہ بشر ہونے کے خلق کی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ میرے ذریعے اپنی خالقیت کے جلوے دکھاتا ہے، جیسا کہ اس نے بغیر کسی مادہ کے اور بغیر کسی آلہ کے میرے کرتے پر اپنی روشنائی کے چھینٹے ڈالے۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ مکلم ہے، اور اپنے خاص بندوں سے محبت اور شفقت کا کلام کرتا ہے، جیسا کہ اس نے مجھ سے کیا۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ رب العالمین ہے، اور کوئی چیز اس کی ربوبیت سے باہر نہیں، کیونکہ جب وہ کسی چیز کی ربوبیت کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ چیز خواہ وہ کوئی ہو قائم نہیں رہ سکتی۔ آؤ اور اس کا امتحان کر لو۔ پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ مالک ہے، کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتی، اور وہ جس چیز پر جو بھی تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بس آؤ کہ میں تمہیں آسمان پر اس کے تصرفات دکھاؤں، اور آؤ کہ میں تمہیں زمین پر اس کے تصرفات دکھاؤں، اور آؤ کہ میں تمہیں ہوا پر اس کے تصرفات دکھاؤں، اور آؤ کہ میں تمہیں پانیوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں، اور آؤ کہ میں تمہیں پہاڑوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں، اور آؤ کہ میں تمہیں قوموں پر اس کے تصرفات دکھاؤں، اور آؤ کہ میں تمہیں حکومتوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں، اور آؤ کہ میں تمہیں دلوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں۔ بس آؤ اور امتحان کر لو۔ ہمارا خدا، صفحہ 250۔ نا جی، کاشف اقبال نظم۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، جو خلوص دل کی رمق بھی ہے، تیرے ادعائے نیاز میں۔ تیرے دل میں میرا ظہور ہے، تیرا سر ہی خود سر طور ہے، تیری آنکھ میں میرا نور ہے، مجھے کون کہتا ہے دور ہے، مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو، یہ تیری نظر کا قصور ہے،
مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ مجھے دیکھ رفعت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی کاہ میں، مجھے دیکھ عجز فقیر میں، مجھے دیکھ شوکت شاہ میں۔ نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہونا نگاہ میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ مجھے ڈھونڈ دل کی طرف میں تو، مجھے دیکھ روئے نگار میں، کبھی بلبلوں کی صدا میں سن، کبھی دیکھ گل کے نکھار میں۔ میری ایک شان خزاں میں ہے، میری ایک شان بہار میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ میرا نور شکل ہلال میں، میرا حسن بدر کمال میں، کبھی دیکھ طرز جمال میں، کبھی دیکھ شان جلال میں۔ رگ جاں سے ہوں میں قریب تر، تیرا دل ہے کس کے خیال میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، تیری جبین نیاز میں۔ کیا کتاب ہے یہ کتاب کیا ہے؟ بشیر احمد صاحب والی؟ اچھا، کیا کہتے ہیں؟ یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹ کون سے ہیں؟ یونیورسٹی جا رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس 12 سے 15 سال کے ہیں، وہ داڑھی والے سارے 15 سال کے اندر اندر ہیں۔
یہ جو بیٹھا ہے فوٹوگرافر ہے اسٹوڈنٹ ہے جس نے کیمرہ ٹانگا ہوا ہے؟ وقف نو نہیں ہے؟ چلو وقف کر دو. اچھا 12 سے 15 سال تک کے ہیں. اچھا تو ایئر 10 کے ایئر 11 کے 10ویں 11ویں سال میں ابھی ٹور کر رہے ہیں یا پہلے اس سے؟ 12 سے 15 کے ہیں یہاں پہ. تو یہ کلاس کے حساب سے کس میں ہے؟ اور کلاس کے حساب سے یہ تقریباً 7ویں سے لے کے 6ٹھی سے لے کے بلکہ 6 سے 7. اچھا کیا کہتے ہو تم لوگ؟ وقف کرنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ جامعہ میں جائیں؟ پوری کلاس چلی جائے گی تو پھر تو جامعہ والوں کو ایک اور بلاک کھولنا پڑے گا. اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اس کو قائم رکھنا ہی ہے نا ہو کہ جب سیکنڈری اسکول کرو. کیا کہلاتا ہے سیکنڈری اسکول؟ ابھی ٹور سے پہلے ابھی ٹور تو فائنل میں آپ لیتے ہیں نا گمنازیم کے بعد ابھی ٹور جو کر کے جو بھی جائیں گے اس وقت تک کہتے ہیں کہ بھئی ہماری نیت بدل گئی, اب ہمارا ارادہ ہے ہم فلاں فیلڈ میں چلے جائیں, فلاں میں چلے جائیں. وقف کرنا ہے نا ساروں نے. وقف کا مطلب ہے کہ پھر تم لوگوں کو اس جرمنی چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے گا. تیار ہو؟ اچھا اور کوئی بات پوچھنی ہے؟ کمزور. میرا نام 15 سال کی عمر ہے ذرا اونچی بولو, یہ بند کر دیا انہوں نے پہلے. ہاں جی حضور, میں نے پوچھنا تھا ادھر آپ ریال افسوس کرتے ہیں تو آپ کے مارک کوئی 7 تک ہوتے ہیں تو آپ ابھی ٹور کر سکتے ہیں جرمنی میں. تو اس کو بند کر دیا. تو میرا سوال تھا کہ آپ ریال افسوس کے ساتھ ہم کیا جامعہ میں داخلہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کون سی کلاس ہوتی ہے وہ؟ 10ویں کلاس ہے جی. 10ویں کلاس کے بعد اگر تم کوالیفائی کر لو, کیا انہوں نے رکھا ہوا معیار جامعہ میں داخلے کا؟ ہاں اس میں اگر تمہارا اردو ٹھیک ہے, تمہیں قرآن شریف پڑھنا آتا ہے, تمہیں عربی آتی ہے, تمہیں نماز آتی ہے, ترجمہ آتا ہے, تو ان کے ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہو جی تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں والوں کو زیادہ ہے کہ جرمن بھی آنی چاہیے. اگر اچھی جرمن ہو جائے, تم اگر آپ ٹور وغیرہ کر لو تو جرمن زبان تمہاری اچھی ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, اس لیے وہ پریفر کرتے ہیں اس کو. لیکن اگر تم اچھے ہو, دوسری زبانیں بھی تو سکھائی جا سکتی ہیں, ضروری تو نہیں صرف جتنے اب اتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم سارے جرمنی کو نہیں دے دینے بولے, تو دوسری ملکوں میں بھی جانے ہیں نا ہمیں. فرینچ بھی سکھانی ہے اور فلیمش بھی سکھانی ہے اور انگلش بھی سکھانی ہے اور دوسری زبانیں بھی سکھانی ہیں. اس لیے اگر کوالیفائی کر لو تو جا سکتے ہو. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عدنان بشارت جنجو اور میں مجلس تسلا سے ہوں. میرے پاس ایک سوال ہے آپ سے. جب آدمی گھر کے اندر با جماعت نماز پر آ رہا ہو اور اس کے پیچھے عورتیں بس پڑی ہوئیں, پھر آدمی کیوں تکبیر دے رہا ہوتا ہے, عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ کس نے کہا عورت نہیں دے سکتی؟ جی کہاں فقہ میں لکھا ہوا ہے مرد تکبیر کا خود ہی نماز پڑھا ہے؟ ہاں اب وہ تو اگر گھر کی عورتیں ہیں, اگر گھر کی عورتیں تو تکبیر کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تکبیر کے لیے اتنی شرط تو نہیں ہے. فقہا ہیں عورت بھی کہہ سکتی ہے. تو کس حدیث سے انہوں نے نکالا ہے اس کو مجھے نکال کے دکھائیں نا. میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے. میں دعا کے لیے درخواست کرنا چاہتا تھا. میرے آبائد ہو رہے ہیں جلسے کے دوران, اس کے لیے بھی بس دعا کرنا چاہتا تھا. اچھا تم نے کس کتاب میں پڑھا ہے جی تکبیر کا؟ کس کتاب میں پڑھا ہے, کس نے بتایا؟ میں بھول گیا. چلو اچھا کیا بھول رہے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام محفوظ احمد منیر ہے اور میں مجلس رننگ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا ایک سوال تھا کہ رمضان میں روزے رکھنے کی ایج کتنی ہوتی ہے یا کب سے روزے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کتنی عمر میں رکھنا چاہیے؟ یہاں جرمنی میں ویسے تو 18 سال کے تک فرض یہ ہو جاتے ہیں. نہیں تم کیا کہتے ہو؟ اگر تو جسم صحت مند ہے تمہاری طرح کا تو تم روزے رکھ سکتے ہو, برداشت جب کر سکتے ہو رکھ لو.
اچھا لیکن یہ گرمیوں کے روزے جو ہیں ذرا لمبے ہوتے ہیں، ان میں احتیاط کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ کو. جی. ہاں عادت ڈال لینی چاہیے 1-2 روزے رکھ کے. کیا عمر ہے تمہاری؟ 14 سال؟ 16 سال ہو گئی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے. اچھا تو کوئی اور 16 سال کا کون ہے؟ ابھی صرف تھوڑے دن پہلے. تم کتنے سال کے ہو؟ چھوٹے سے بیٹھے سامنے ہیں. 12 کا ہیں اور 16 کا کون ہے؟ اچھا ساری صحت مند ہے ماشاء اللہ. حضور میں نے تو اگر برداشت کر سکتے ہو تو تھوڑے تھوڑے روزے رکھ کے عادت ڈال لینی چاہیے. جی. اور اگر امتحان وغیرہ ہو رہے ہیں تو ان میں بہرحال ایک بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے ان دنوں میں پھر نہ رکھو. جی. لیکن فرض جب تم جوان ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو، جی 17-18 سال کی عمر میں، تو پھر تو تمہارے فرض بن ہی جاتا ہے. جی. کوئی معین عمر تو کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن بہرحال عادت ڈال لینی چاہیے. جی. بچپن میں بالکل چھوٹی عمر میں بھی نہیں بچوں کو کہنا چاہیے. بعض دفعہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ روزہ رکھنے کہ بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، لمبے دن ہوتے ہیں، بچہ پیاس میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں کئی واقعات ہوتے ہیں کہ بند کر دیتے ہیں کمرے میں بچوں کو، اور شام کو جب دروازہ کھولتے ہیں کمرے کا تو بچہ مرا پڑا ہوتا ہے. تو یہ بھی ظلم ہے، اس کا قطعی اجازت نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جی. اس لیے جب تک تمہیں برداشت ہے رکھ لو. 1 روزہ رکھ سکتے ہو، جس دن موسم ٹھنڈا ہو اس دن رکھ لیا کرو. آج کل تمہاری عمر بہرحال نہیں ہے کسی کی بھی روزے فرض ہونے کی. جی. حضور میں نے دعا کی درخواست کرنی تھی. میرے کان کی 4 آپریشن ہو چکے ہیں. کس کے؟ کان کے؟ ہاں جی. اور یہاں پیٹ سے بھی ہو چکے ہیں. اور میں نے پچھلے سال بھی دعا کی درخواست کی تھی. کر دے. اب ٹھیک ہے کان؟ نہیں وہ ڈاکٹر پوری طرح صحیح نہیں کر سکے. ویسے پلان یہی تھا کہ وہ سننے کے لیے ہو سکتے ہیں. ہیئرنگ ایڈ سے سنتے ہو؟ جی. ہیئرنگ ایڈ لگایا ہوا ہے؟ صرف نہیں خالی لیفٹ کان کے ساتھ سنتا ہوں. اور ڈاکٹر ویسے پلان یہی تھا کہ وہ اندر سے جو ہے سننے والا وہ سسٹم سارا صحیح ہے، بس اوپر سے نہیں تھا تو اب نہیں صحیح ہو سکا. اللہ فضل کرے. چلو ہاں. السلام علیکم حضور. حضور میرا نام تیمور ہے اور میں جماعت لمبو سے آیا ہوں. اور میرا سوال تھا کہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں جنوں اور انس کا ذکر ہے. ان سے مراد انسان اور جنوں سے مراد کیا ہے؟ جن سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چھپی ہوئی چیز ہے جو ہے اس کو جن کہتے ہیں. اس لیے بیکٹیریا کو بھی حدیث میں آیا جن کے لفظ استعمال ہوا اس کے لیے ہیں. اس لیے آیا کہ ہڈیوں سے، کیونکہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے تم بعض دفعہ اگر تمہیں باہر جنگل میں مل جائے اور صفائی کرنی پڑے تو نہ کرو، مٹی اور پتھر استعمال کرو. اسی طرح پہاڑوں میں چھپے ہوئے لوگوں کو بھی جن کہتے ہیں. بڑے لوگ جو دنیا کے سامنے نہیں آتے وہ بھی جن ہیں. تو جن انسانوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں جو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ذرا اوپر سمجھتے ہیں. تو مختلف قسم کے کیٹیگریز ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز یا اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام ولید احمد خان ہے اور میں جماعت کھن سے ہوں. اور میرے پاس 2 سوال تھے. پہلے ایک تو کرو. جی. جس دن آپ حضور بنے تھے اس دن میں پھر آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ اس لیے تو ایک بڑی ذمہ داری ہے. اچھا وہ پھر تم اس دن کی ویڈیو دیکھ لینا، تم پتہ لگ جائے گا. میں کئی جگہ جو ایم ٹی والوں نے لی ہوئی ہے نا تصویریں، کئی شاید دکھاتے ہیں، ان سے کہنا تمہیں دکھاتے ہیں تو میری شکل نظر آ جائے گی کیسا لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا بھی دوسرا سوال، جو خلافت سے پہلے آپ رائڈنگ کرتے تھے تو ابھی آپ کو بھی ٹائم ملتا ہے اور آپ کرتے بھی ہیں؟ میں رائڈنگ تو پہلے بھی باقاعدہ نہیں کرتا تھا. جب میں اکثر رائڈنگ تو اس کو کی جب میں پڑھتا تھا، اس کے بعد تو میں نے کی نہیں. ٹھیک ہے. اب بھی لوگوں کو رائڈنگ کرتے دیکھ لیتا ہوں. اب ٹائم تو نہیں ملتا لیکن کبھی کبھی مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد جا کے
جماعت کے وہاں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہاں جامعہ کے لڑکے رائڈنگ کرنے جاتے ہیں، بچے اطفال رائڈنگ کرنے جاتے ہیں، تو کبھی موقع ملے تو جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم حضور، میرا نام معین ہے اور میں مجلس کام آتا ہوں، اور میرا سوال تھا وقف نو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقف نو، جی نیا وقف، نو کا مطلب نیا، وہ وقفین جنہوں نے جو اسکیم، ایک نئی اسکیم نکلی ہے وقف کرنے کی بچوں کو، جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے وقف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بچہ بڑا ہو جائے، ہوش میں آ جائے، پھر وہ دوبارہ بانڈ لکھے کہ میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک۔ ایک وقف اولاد ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا، اس وقت 2 4 6 سال کا ہو گیا، اس وقت ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے بچوں کو وقف کر دیں، تو وہ وقف اولاد میں شمار ہوتی تھی پہلے ایک اسکیم۔ یہ وقف نو یہ تھی کہ ایسی اسکیم جو نئی اسکیم ہے وقف کرنے کی، اور اس میں یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے اپنے آپ کو، اب ماں باپ اپنے بچوں کو وقف کریں، پھر بچہ بڑے ہو کے اپنے بانڈ کو رینیو کرے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ارادش اویس احمد خالد ہے، میں مجلس نوید سے ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، ہماری ایک اسلامی نمائش ہوئی تھی، اس میں ایک عیسائی دوست نے ہمارے سے پوچھا تھا کہ سورہ المائدہ میں خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے قوم کو یہ ہدایت دی تھی کہ آپ اپنے آپ کی قوم آپ کو اور اپنی ماں کو آپ ان کی عبادت کریں، تو عیسائی تو بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی عبادت کرتے ہیں۔ آیت کا سوال کرنا ہے تو آیت نکال لو اور آیت پڑھو اور ترجمہ پڑھو۔ سورہ المائدہ آیت 117 نکال کے دو نا، قرآن شریف کہاں ہے؟ سوال قرآن شریف سے آیت کر کے لائے تو آیت پڑھ کے سوال کیا کرتے ہیں قرآن کریم کا، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ صحیح طرح سمجھ آئے، ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، تو اس نے کیا توڑ مروڑ کے تمہیں ترجمہ کیا، تم نے کیا اس سے سمجھا، زبانی سے یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے، پورا تمہیں یاد ہے تو بتاؤ کہاں ہے، پڑھ کے بتائیں۔ قرآن شریف ہے یا کسی کے پاس قرآن شریف بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ تو اچھا خیر ٹھیک ہے، کہا ہوا ہے کیا، تو اس نے سوال کیا کیا؟ تو سوال یہ تھا کہ اس نے یہ پوچھا تھا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں حضرت اسلام کی امی کی عبادت ہی نہیں ہم کرتے، تو کلام جیت میں لکھا کہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلام جیت نعوذ باللہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کو آسمان پہ بٹھایا ہوا مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مانتے ہیں نا عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ جب بھی ہو تو وہاں سوال ہو تو او جیزس کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، 3 خدا مانتے ہیں نا، باپ بیٹا اور روح القدس۔ ہاں جی، جب 3 خدا آ گئے تو پھر عبادت خدا کی تو عبادت کی جاتی ہے، ہاں جی، پوجا جاتا ہے نا، ہاں جی، اور جب مانگتے ہیں تو عیسیٰ کے نام سے مانگتے ہیں، ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ خدا کے اوپر ہاتھ اٹھانے جائے یوں کراس لگاتے ہیں، ہاں جی، ہیں، تو پھر یہی چیزیں عبادت ہیں، اور کیا عبادت ہے یہ؟ ہر چیز جو مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ نے ہمیں دے دی۔ اب تو وہ اس بات پہ ان سے کہو وہ بات تو اب چھوڑو، اب تو ویٹیکن والوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو عیسیٰ نے آنا تھا نا وہ کوئی نہیں آنا، اور ٹھیک ہے، عیسیٰ نے جو آنا تھا پڑھ دیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ۔ اب اس میں عیسائیوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں جو مختلف جن کے نظریات ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بہت ساری بائبل کی آیتیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جس پر اعتراض کیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے آمد کے بعد ان کو بائبل سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ تو خود ایسی چیزیں ہیں جن سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کو شک پڑتا رہتا ہے۔ اب جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ ویٹیکن والوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے جو کہا تھا نا کہ میں نے آنا ہے دنیا میں، وہ دنیا میں نہیں آنا، اس وقت انہوں نے شراب شاید پی ہوگی
اور شراب کے نشے میں یہ بات کہتی تھی میں نے آنا ہے، نہ آنا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا سر، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، تم پڑھ لو بے شک. آج کل جرمن میں انگلش میں بھی ہر جگہ ویٹیکن والوں کے پادریوں کا یہ بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اور کام سپرد کر دیا ہے جس کو کرنے کے لیے وہ کچھ اور کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ دنیا کی اصلاح تو ہوئی نہیں، کسی اور دنیا کی اصلاح کے لیے اب بھیج دیا سگو. تو ان کی تو باتیں ہیں. قرآن شریف جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، صحیح کہتا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. جس طرح کہ میں نے بتایا نا کہ بائبل کی بہت سارے جو آیتیں ہیں جب اس پہ اعتراض کرو تو انہوں نے اپنے جو نئی پرنٹ کرتے ہیں بائبلیں وہ بدلنے لگ جاتے ہیں. اور پھر بائبل بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی، مختلف قسم کی ورژن ہے. تو انہوں نے بنایا ہوا ہے، دو معبود بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا اللہ کے علاوہ. وہ یہی ہے اللہ کے علاوہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے. تو جزاک اللہ. ہاں السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام تسرین احمد ہے، میں جماعت ہاٹر سائم سے ہوں. میرے پاس 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کہ یہ جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا صرف مسلمان ماں کے قدموں کے نیچے ہیں؟ بیٹھو. جنت ماں کے قدموں کے نیچے سے مراد یہ ہے کہ جنت ماں اگر اچھی تربیت کرتی ہے اور بچہ نیک ہوتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ بچہ نیک کاموں کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا، ہر وہ شخص. اور اگر ایک ماں، کوئی بھی ماں ہو، وہ اگر ایسے بچے کی تربیت اپنے کر دے کہ خدا کو پہچاننے والے ہوں اور اس تلاش میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے ان کو میں مانوں. ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ نے بھی اپنے آنے والے نبی کی خبریں دیں، حضرت عیسیٰ نے بھی خبر دی. تو یہ سب پرانے نبی جو ہیں اگر انہوں نے آن وسلم کے آنے کی خبر دی، اگر وہ ان کو نہیں مانتے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہا ہے چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، وہ بخشا جائے گا، مومن ہو تو جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس نیکی کی وجہ سے آن وسلم کو کی بیعت میں آ جائیں گے، ان کو مان لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مقام کرے. باقی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں. اس سے مراد یہی ہے کہ ایک مومن عورت، مسلم عورت اگر اپنے بچے کی نیک تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والا بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بناتی ہے اور نیک کام کرنے والا بچہ ہے، نیکیوں کو پھیلانے والا بچہ ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. باقی یہ کہنا کہ دوسری ماؤں جو تربیت بھی کریں تو جنت میں جائے گا، بہت سارے اعلیٰ اخلاق ہیں. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، کسی کو بھی کسی نیکی کے اوپر جنت میں بھیج سکتا ہے. 2 شخصوں کی، آدمیوں کی بحث ہو گئی. ایک نے کہا کہ تم ایسے ایسے برے کام کرتے ہو، تم جنت میں نہیں جا سکتے. میں دیکھو کتنے نیک کام کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں اور میرے بڑا اونچا مقام ہے. خیر مرنے کے بعد دونوں اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے والے؟ میں ہوں جس نے جنت و دوزخ میں ڈالنا ہے. جس کو تم کہتے ہیں نا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم دوزخ میں جاؤ گے، اس کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں. اور تم جو اپنے اب تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، نیک کام کرتا ہوں، تمہیں دوزخ میں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. باقی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ماں اچھی نیک تربیت کرتی ہے تو آن صلی اللہ نے فرمایا ایسی مسلمان مومن ماں کے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے ہوں گے ان نیک کاموں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اگلا دوسری بات کیا ہے؟ میں دوسرا سوال تھا، جماعت سے جو کیلنڈر ملتے ہیں اس کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہے یا خلفاؤں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں؟ کیا لکھے بنتے ہیں؟ آیات. کیا ملتے ہیں؟ جماعت کے جو کیلنڈر ملتے ہیں، اچھا، اس کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں یا خلفاؤں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں؟ خلفاؤں نہیں ہوتا، خلفاء ہوتا ہے. خلفاء جمع ہے، پلورل ہے. خلفاء کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. ہاں. تو جب سال گزر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تم اگر سٹور نہیں کر سکتے تو جلا دیا کرو. ٹھیک ہے.
آگ لگا دیا کرو یا شریڈ کر دیا کرو. یہاں شریڈ کی مشینیں ملتی ہیں نا, شریڈر ملتے ہیں, ان میں ڈال دو. تمہارے پاس ہر گھر میں شریڈر تو نہیں ہوتا, اس لیے تم چلا دیا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں آگے وہ لال ٹوپی والا پیچھے کھڑے ہو جاؤ, مائکرو فون دے دو اس کو جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام فلانور وینس ہے اور میں مجلس ایسلنگن سے ہوں. اور میرے دو سوال ہیں کہ ایک تو ہے کہ جماعت احمدیہ جو ان کا نام وہ کس نے رکھا اور کیسے یعنی کہ رکھا گیا؟ اچھا, یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی رکھا. اور 1901 میں 1901 میں جب سینسس ہو رہا تھا نا, مردم شماری, سینسس پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ذرا واضح کر کے مردم شماری پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا کہتے ہیں سینسس کو جرمن میں؟ ہاں فولک سیلنگ. سمجھ آ گئی؟ فولک سیلنگ جب ہوتی ہے ہیں, جو ہر 10 سال کے بعد ہوتا ہے نا مردم شماری ہوتی ہے, کہ حکومت کرتی ہے کہ ہماری آبادی ملک کی کتنی ہے, کتنے مرد ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنے بچے ہیں, کس کس مذہب کے لوگ رہنے والے ہیں. ایک ڈیٹیل اکٹھی کرتی ہے نا گورنمنٹ ہر 10 سال بعد. تو انڈیا میں اس کو کہتے ہیں مردم شماری. تو انڈیا میں 1901 میں جو مردم شماری ہوئی تھی, اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے افراد کو کہا کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں سے ممتاز کرنے کے لیے, علیحدہ رکھنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ ہم احمدی ہیں, احمدی مسلمان ہیں جنہوں نے مسیح موعود کو مانا ہے, تم اپنے ساتھ احمدی مسلمان لکھا کرو. لکھنا اس مردم شماری کے فارم آتا ہے نا جو, اس میں احمدی مسلمان لکھنا. ٹھیک ہے, تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم احمدی ہیں اور حکومت کو بھی پتہ لگ جائے ہماری کتنی تعداد ہے. اس لیے رکھا گیا تھا احمدی نام, اس وقت سے رکھا گیا. آپ نے فرمایا احمدی مسلمان لکھا کرو, اور وجہ یہ بنی تھی مردم شماری. اس کے بعد تاکہ فرق پتہ لگ جائے احمدی مسلمان میں اور غیر احمدی مسلمان میں. ٹھیک, آگے. اور میرا دعا کی درخواست تھی کہ مجھے ابھی میرے پاپا جو ان سے ہیں وہ 10 سال سے ادھر ہیں. اچھا, تو ان کا کیس جو ان سے ریجیکٹ ہو گیا ہے. چلو تم کس طرح یہاں ہو, تمہارا پاس تو ہو گیا؟ میں ابھی مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ادھر. تمہارا پاس ہو گیا ہے؟ تمہارا پاس ہو؟ نہیں ہماری ابھی پروٹوکال نہیں نکلی. چلو اللہ فضل کرے. دعا چلو کریں. ٹھیک ہے, بیٹھو. ہاں وہ آخری سفید ٹوپی والا کھڑے ہو جاؤ. ہاں پکڑو مائکروفون جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ظہور احمد باجوہ ہے, میں جماعت لانگن سے ہوں. اور میں نے پوچھنا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگوں کو پتہ کیسے لگتا تھا کہ میں نبی ہوں ایک؟ نئے زمانے میں کس طرح پتہ لگتا ہے؟ یہاں ایم ٹی اے پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ نہیں, اس زمانے میں نہیں. سوال ہے کہ جس زمانے میں بھی نبی آخری جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق جو مسیح موعود مہدی موعود آیا, جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کا نام دیا ہیں, اور وہ نبی تھے, وہ مسیح موعود علیہ السلام تھے. اس زمانے میں کوئی بے تحاشا کوئی ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا کہیں اناؤنسمنٹ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, پریس اس وقت جاری ہو گئے تھے, لیکن آپ نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا میں نبی ہوں. پھر آہستہ آہستہ دنیا کو پتہ لگنا شروع کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پریس وغیرہ نہیں تھے نا, اور اس وقت پھر اسی لیے آپ نے دنیا کے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھے تبلیغ کے کہ تمہاری مختلف مذاہب کے نبیوں کی پیشگوئیوں کے مطابق جو نبی آنے والا تھا آخری شریعت لے کے, وہ آ گیا اور وہ میں ہوں. مختلف بادشاہوں کو خط لکھے, پتہ ہے نا تمہیں؟ بادشاہوں کو خط لکھے تھے, ابشا کے بھی, دوسرے بادشاہوں کو بھی ہیں. تو اس طرح پیغام پہنچا ان بادشاہوں تک. پھر جو مسلمان تھے, صحابہ تھے, وہ مختلف جگہوں پہ گئے اور تبلیغ جب کی تو بتایا کہ نبی آ گیا. اسی طرح اب چین سے لوگ کہتے ہیں نا جنگوں کے ذریعے سے اسلام پھیل گیا. جنگوں سے نہیں پھیلا. اب چین کے ساتھ تو کوئی جنگ نہیں عربوں کی ہوئی نا, لیکن چین میں بھی کروڑوں مسلمان ہیں. اس زمانے میں صحابہ وہاں گئے تھے جنہوں نے وہاں تبلیغ کی اور چینی مسلمان ہو گئے. اسی طرح اور دنیا کے مختلف جگہوں پہ مسلمان ہوئے. تو
اس طرح تبلیغ کر کے یہ پیغام پہنچایا کہ جس نبی نے آنا تھا وہ آ گیا. اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی تھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تو اعلان کر دو کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہوں ہیں. اس لیے آپ نے ساری دنیا کو پیغام بھیجا اور آپ کا پیغام دنیا میں پہنچا. پہلے جو نبی آتے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تھوڑے تھوڑے علاقوں کے لیے. مثلا کسی کی قوم 1 لاکھ ہے, کسی کی 2 لاکھ, یا کسی کی تھوڑا سا علاقہ ہے, ان علاقوں میں وہ نبی تھے. ایک وقت میں 2 نبی بھی ہوتے تھے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم بھی نبی تھے, ساتھ دوسرا علاقہ تھا جہاں وہ پیغام دینے والے پیغام پہنچے, لوط کی قوم, وہ حضرت لوط بھی نبی تھے. تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھے, وہ اپنے علاقوں میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اب پہلے تو جرمنی میں بھی جامعہ نہیں تھا, لندن میں تھا, تو اب جرمنی میں بھی بن گیا ہے, تو اب اگر کوئی لندن میں جامعہ جانا چاہے, بڑی اچھی بات ہے. تم آنا چاہو میں تمہیں بلا لوں گا. ہاں جی, جانا چاہتے ہو؟ ہاں جی, ٹھیک ہے. ہاں چلیں ٹھیک, جزاک اللہ. کوئی شرط نہیں ہے. اگر تم یہاں سے جرمنی سے لندن آ کے جامعہ میں پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے. جزاک اللہ. ہاں, بشرطے کہ ان کے پاس سیٹس ہوں. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی یہ ہے کہ شریک ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو لے کے آنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب تھوڑی بہت, اب تم یہ کہو مثلاً کہ میں وہاں جاؤں گا, یا فلاں شخص ہے جس سے میں جو میری ضرورت پوری کر سکتا ہے, جو مجھے پیسے دے سکتا ہے ہیں, اور تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو, تو اس کا مطلب ہے تم شرک کیا. ٹھیک ہے. اللہ یہ ہمیشہ کہو کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سے وصول کر لوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کام کرنے سے پہلے تم انشاءاللہ کہا کرو. ٹھیک ہے. جب انشاءاللہ کہا کرو, اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہے تو انشاءاللہ یہ کام اللہ تعالیٰ کر دے گا, یہ کام ہو جائے گا. تو اس سے تمہارے بچپن سے ہی تمہارے ذہن میں شرک کے خلاف بات آنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تم نے اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھنا ہے. انشاءاللہ کہو پھر کام کرو کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا, اللہ چاہے گا تو میں کام کر لوں گا, کسی دوسرے میں طاقت نہیں ہے وہ میرے کام کر سکے. پھر بعض لوگ جو ہوتے ہیں بتوں کو پوجتے ہیں, سامنے رکھے ہوتے ہیں, ان سے جا کے یوں کر کے مانگتے ہیں, وہ بھی شرک ہے. حالانکہ مانگنا صرف اللہ سے چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرنا یا اللہ کے برابر سمجھنا وہ شرک ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. ہاں. السلام علیکم پیارے حضور. یہ آپ شاید تبرک کر دیں گے. اچھا, اس بعد میں کروا لینا. اچھا, کھڑے ہو, مائکرو فون سے دو, بغیر گھبرائے سوال کرو. حضور میرا نام کامران شیخ ہے اور میں ہوں, میرے مجلس ہے عائش وامس. حضور میں نے آپ سے 3 شعر نظم سنانے تھے, میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا میں آ کر سناؤں گا. 2 شعر سنا دو بس. ٹھیک ہے, 2 شعر. ادھر کھڑے ہوگا. کلام از حضرت مسیح موعود علیہ السلام. کلام از نہیں. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی, ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی, باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی, غیروں سے دل
ठिकाना, झूठी है सब कहानी। चलो बस। अच्छा हाँ, गर्म टोपी वाले खड़े हो जाओ। इधर इधर इधर। अच्छा ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हजूर, मेरा नाम अदील है और मैं मजलिस फैबक से हूँ। हजूर मेरा सवाल था कि जो लोग रमज़ान में इत्काफ़ पे बैठते हैं वो क्यों बैठते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी वैसे भी कुरान पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं और इबादत करते हैं, तो इत्काफ़ में बैठना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों बैठते हैं? ज़रूरी तो नहीं होता, तो मर्ज़ी के बैठो ना बैठो। क्यों बैठते हैं? इसलिए कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी। आप ज़्यादातर शुरू में भी बैठे, दरमियान में भी बैठे, कि आखिरी 10 दिन थे ना आप इत्काफ़ बैठा करते थे हैं मस्जिद नबवी में। और उस वक़्त फिर 10 दिन के लिए दुनिया से इस लिहाज से अलहदा हो गए कि घर वगैरह कारोबार की कोई फ़िक्र नहीं। ठीक है, इसलिए बैठते हैं ताकि उस वक़्त सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला की इबादत करें। दूसरे लोग रोज़े रखते हैं ना, तो दूसरे लोग अपने काम भी करते हैं, रोज़ा रख के दफ्तर भी चले जाते हैं, शाम तक 4 बजे तक दफ्तर रहते हैं। वक्त मिले तो शाम को आके आधा एक सपारा या आधा सपारा ये थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। नमाज़ें काम की वजह से मुख्तसर करके पढ़ते हैं। इत्काफ़ में बैठने वाला जो नवाफिल के वक्त हैं उनमें नफल भी पढ़ सकता है, ज़ोर से पहले तक हैं, और ज़ोर के बाद, फिर मगरिब के बाद, इशा के बाद फिर कुरान करीम पढ़ सकता है, हदीस पढ़ सकता है, दीनी इल्म को बढ़ा सकता है, दुआएं कर सकता है। मुकम्मल 24 घंटे जो है ना उसकी तवज्जो अल्लाह ताला की इबादत पे रहती है। 10 दिन रोज़े रखने के साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा काम है वो कर रहा होता है। और वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए है कि वो बैठ सकते हैं, बशर्ते के मस्जिद में बैठने की गुंजाइश भी हो। ठीक है, ये सुन्नत है वसल्लम की, और उस सुन्नत की पैरवी में लोग बैठते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर, मेरा नाम मुसव्वर है। तो मेरा सवाल ये था कि जिहाद से क्या मुराद है? जिहाद से क्या मुराद है? तुम क्या समझते हो? मुझे तो ये बस क्या कि एक गलत चीज़ है। गलत चीज़ है जी, बस इतना ही पता है तुम्हें? जी। और एक दफ़ा बैठ जाओ। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। एक पहली बात ये बता दूं कि जिहाद या जंग जब भी मुसलमानों ने की, मुसलमानों ने कभी पहल नहीं की। ठीक है, हमेशा उन पे हमला हुआ या उनको तंग किया गया तो मुसलमानों ने जवाब दिया। ठीक है, एक जिहाद से जंग से वापस आ रहे थे, तो ने फरमाया कि अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं। और बड़ा जिहाद ये है कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जो तुम्हारे बातें हैं ना, जो बुराइयां नफ्स की हैं, अपने दिल की तुम्हारी बुराइयां हैं, उनको दूर करो, ये भी जिहाद है। तबलीग इस्लाम करो, ये भी जिहाद है। कुरान करीम के ज़रिए से तबलीग करना, अल्लाह ताला भी फरमाता है, ये कुरान करीम के ज़रिए से पैगाम पहुँचाना कुरान करीम का, ये भी जिहाद है। जिहाद कहते हैं जिस लफ्ज़ से निकला है ना, जो कोशिश कर। ठीक है ना, कोई भी कोशिश किसी काम के करने के लिए तुम करते हो वो जिहाद है। और अगर तुम अपने नेक का काम करने के लिए कोशिश करते हो हैं, तो तुम जिहाद कर रहे हो। अपने दिल, तुम्हारे अंदर कोई बुराइयां हैं ना, उनको दूर करने के लिए तुम कोशिश करो, तो ये जिहाद है तुम्हारा। अब इसमें बुराई क्या है कोई बुराई? खड़े हो जाना। नहीं, कोई बुराई नहीं। अगर तुम तबलीग करते हो, लिटरेचर पम्फलेट तस्लीम करते हो यहाँ जर्मनों को, जी, ये जिहाद है, इसमें बुराई है? नहीं, नहीं है। तो बस कुरान करीम का इल्म हासिल करने की कोशिश करते हो, कोशिश से, ये भी तुम्हारा एक इल्म बढ़ाने के लिए एक जिहाद है। जी, ठीक है। तो सिर्फ तलवार चलाना जिहाद नहीं है, इसको गलत मुसलमानों ने ले लिया है या मुसलमानों की तरफ मंसूब कर दिया गया। और वैसे आजकल के अमल जो मुसलमानों के यही हैं। ठीक है, गलत। इसलिए मैंने इस पर काफ़ी सारे लेक्चर दिए हैं। मेरा कभी तुम इतने बड़े हो गए, 16 साल के हो? नहीं, मैं 14 साल का। 17 साल? जी। तो बस फिर वो पढ़ो मेरे लेक्चर, तो उनमें जिहाद की समझ आ जाएगी।
ہاں یہ اینکوں والے کھڑے ہو جاؤ, اینک والے کھڑے ہو جاؤ, تمہاری اینک تو نہیں لگی ہوئی. ہاں میرا سوال تھا کہ جب ٹائم آتا ہے اپنے آپ کو وقف کرنے کا, جب اپنے آپ کو وقف کرنا ہوتا ہے تو کون سی اس میں کس چیز کی جو کام کرنے کی جو لائن ہوتی ہے اس میں جا سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ نے پائلٹ بننا ہے اور آپ وقفے نہ ہو تو آپ وقفے نہ ہیں, آپ نے پائلٹ بننا ہے تو آپ پہلے پوچھیں ہیں کہ میری بہت زیادہ خواہش ہے پائلٹ بننے کی, میں صرف پائلٹ ہی بن سکتا ہوں, کچھ اور نہیں بن سکتا. تو پھر آپ کو جماعت بتا دے گی, خلیفہ وقت بتا دے گا کہ آپ پائلٹ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. اگر آپ کو اجازت مل جائے تو بن دیں, یا پھر یہ ہے کہ پھر آپ اجازت لے کے یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں وقف نوق سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, میرے اماں ابا نے تو مجھے وقف کیا تھا, اگر جماعت کی ضرورت نہیں تو میری دلچسپی یہ ہے مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ کام کر لوں, پھر کسی وقت کسی اور طریقے سے میں جماعت کی خدمت کر لوں گا, اور وقف نو کی فہرست میں سے مجھے کاٹ دیں. ٹھیک ہے, وقف نو کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے, تو اس لیے میں نے کہا تھا جماعت سے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ پورا مکمل ہونی چاہیے. جن کی ہمیں ضرورت ہے زیادہ, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ٹرانسلیشن کرنے زبانوں کے ماہر ہیں, انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, اور بعض شعبے ایسے ہیں, بعض دفعہ وکیلوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. مختلف اسکل جو ہے اگر جو زیادہ نہ پڑھ سکیں ان میں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں نا خاص. اس کے علاوہ پوچھ لو, یا کچھ وقت کے لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا ہمارے یہ دلچسپی ہے, ہمیں کم از کم 2 سال 4 سال 6 سال اجازت دیں کہ ہم وہ کام کر لیں, تو ان کو اجازت مل جاتی ہے. لیکن وقف اصل یہی ہے کہ وہ چیز کرو جس کی جماعت کو ضرورت ہے. ٹھیک, چلو آخری سوال کرنا جس نے کر لو بس. تم نے نہیں کیا پہلے؟ ہاں پہلے نہیں سوال کیا, چلو کرو. نہیں وہ تمہارے پیچھے. السلام علیکم حضور, میرا نام نوید الرحمان ہے, میرا نام نوید الرحمان ہے, میری مجلس فقط اسٹاف ہے. اچھا, اور میرا سوال ہے کہ ہم کو یہ فیس بک یوز کرنے کا بند کیوں کر دیا گیا تھا؟ فیس بک یوز کرنے کے لیے بند کیوں کر دیا؟ کوئی حرام نہیں قرار دیا گیا, بند اس لیے کیا ہے کہ اس میں بہت ساری برائیاں سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تم لوگ ابھی بچے ہو, چھوٹے ہو, تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ تمہیں ایسا ٹریپ کر لیتے ہیں دوسرے لوگ. اگر جب تک تمہارا علم پورا نہ ہو, جب تک تمہاری سوچ میں چور نہ ہو, اس وقت تک تم استعمال نہ کرو. فیس بک جماعت احمدیہ جو islam.org ہے, اس میں فیس بک چل رہی ہے نا. ہاں اس میں فیس بک ہے. ہمارے پریس والوں نے ایک فیس بک بنائی ہوئی ہے, تو نہیں بنائی ہوئی ہے نا شاید, نہیں, اور بعض ہیں فیس بکیں پرسنل فیس بک, اس لیے کہ تم لوگوں کا پورا علم نہیں ہے, بعض دفعہ تم لوگ غلط ہاتھوں میں ٹریپ ہو جاتے ہو. اس لیے دنیا میں بہت سارے فیس بک اکاؤنٹ جو ہے نا, اب دنیا کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہ فیس بک میں بعض دفعہ برائیاں زیادہ ہیں. اس لیے امریکہ میں ہی گزشتہ دنوں میں تھا قریباً کوئی 6 لاکھ اکاؤنٹس انہوں نے بند کر دیے, اتنے تھے نا, 6 لاکھ اکاؤنٹس امریکہ میں بند کر دیے, یہ کہہ کے کہ ہمیں فیس بک نے نقصان پہنچایا ہے. اگر ان لوگوں کو سمجھ آ گئی دنیا دار ہیں, تو ہم دینداروں کو زیادہ جلدی سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر تمہیں تبلیغ کے لیے کرنا ہے تو اسلام والی فیس بک استعمال کر لو. صحیح ہے. ٹھیک ہے, چلو اللہ حافظ, السلام علیکم. ہلو وقف نو ہے, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے, اور جب بیٹھ جاؤ اور باتیں نہ کرو ابھی. اور اس مرتبہ 2013 میں جو سالانہ جائزہ ہوا, اس میں اپنی اپنی عمر کے حساب سے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں ان کے لیے انعام دینے کی درخواست ہے. 11ویں سال کے گروپ میں جو ہے اول جو ہیں وہ سدید احمد صاحب آئے ہیں, جو جماعت ویس بادن اوست سے ہیں. سدید احمد تم ہو؟ انہوں نے 207% یعنی 14 سال کا نصاب جو ہے وہ ان کو یاد. تم ہی ہو نا سدید؟ چلو جاؤ, بارک اللہ. دوسرے نمبر پر شیخ محمد فرحان صاحب ہاناؤ سے, اور ان کو 183% یاد ہے, یعنی ان کو بھی 14 سال کا جو نصاب ہے وہ تو یاد ہے. اچھا. اسی طرح محمد شیراز ہیں روڈر مارک سے, 133% ان کو 12 سال کا 1 سال زیادہ جو ہے وہ نصاب یاد ہے.
یہ پرسنٹ کیا ہوا؟ پرسنٹ جو ان کے اپنا لیول ہے اس سے اگر ابو ہے تو 200% یا اس سے زیادہ. چلو 12 سال کے گروپ میں عثمان احمد عامر منہائم مٹے سے، ان کو 13 سال والا نصاب جو ہے وہ یاد ہے. دوسرے نمبر پہ حارث محمد آکسبرگ سے، ان کو بھی 13 سال کا نصاب جو ہے وہ یاد ہے. اس کے بعد مصباح الحق شمس فیرزن سے، ان کو بھی 13 سال کا نصاب جو ہے وہ یاد ہے. اس وقت 13 سال کے گروپ میں اول جو ہے جاذب آصف صاحب ہنوفر سے 127%. اچھا وعلیکم السلام. دانیال احمد داؤد ویسبادن ویسٹ سے 121%. حسن احمد ویسبادن ویسٹ سے 116%. 14 سال کے گروپ میں اول علی فراز چودھری بیلے فیلڈ سے 154%. ان کو تقریباً کمپلیٹ نصاب جو ہے وہ یاد ہے. اچھا تو وہ کتابیں پہلے ادھر کر دو، ادھر کر دو کتابیں. اس کے بعد تحسین احمد ہیٹرسائم سے، ان کو 15 سال والا نصاب جو ہے وہ 131% جو ہے یاد ہے. بارک اللہ. اور آخر میں عدیل احمد ہنوفر سے 124% ان کو یاد. اچھا بارک اللہ.